اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے آج جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ قرآنی حوالے سے ہے۔ قرآنی کچھ ایسے خاص الفاظ ہیں جو کہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس مدلل و اکمل کتاب سے آشنا فرمائے تاکہ اس کتاب کی کچھ نہ کچھ معرفت حاصل ہو، کچھ نہ کچھ ہم کلام الہی سے اخذ کر سکیں۔ تو اسی غرض سے میں آج حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا دروس کا نظام سلسلہ روز کے حوالے سے چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور ہر روز مختصر الفاظ اور مختلف الفاظ کے ہم جو ہے ترجمہ کریں گے، اور مختلف الفاظ کو جو ہے آپ ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، اور ہر ایک لفظ کو قرآن کی کسی نہ کسی چھوٹی سی آیت کے ذریعے سے ثابت کریں گے، اور مثال کے ذریعے سے اور ترجمے کے ذریعے سے۔ آئیے قرآن کی طرف۔ آج کا جو موضوع ہے، موضوع کثیر الاستعمالات اسماء القرآن، یعنی ایسے الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم نے لیا ہے، اوپر لکھا ہے الفاظ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ، اس کے بعد معنی ہے، پھر قرآن کی کسی آیت کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے ہم واضح کریں گے۔ لفظ پہلے اب لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، لفظ اب یہ لفظ اب جو ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت اتنی نہیں ہے، تو میں مختصر اس اب پہ جو ہے جو ہم نے فائدہ بنایا اس پہ بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ کبھی میں اس کی تفسیر میں بھی جاؤں گا۔ لفظ اب کا کیا معنی ہے اردو زبان میں؟ اس کے لفظ والد کے نام پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اب لفظ باپ کے نام سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ لفظ اب ہم قرآن سے کس طرح اس کو واضح کریں کہ یہ اب لفظ کہاں استعمال ہوا؟ ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی آیت ہم نے لی ہے۔ مثلا قرآن مجید کی آیت ہے یہاں پہ، ما کان محمد ابا احد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ بس آپ کے لیے کیا ہے؟ اے لوگوں، تمہارے لیے، یا یوں کہیں کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے اللہ کے رسول تو ہو سکتے ہیں۔ آپ مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے، والد کی حیثیت نہیں رکھتے، اگرچہ جیسے کہ کوئی حدیث بھی ہے کہ انا و محمد ابویہ الامہ، مولا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں اور رسول خدا اس امت کے باپ ہیں، والد ہیں، روحانی حوالے سے باپ، لیکن جسمانی حوالے سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں کسی نے دعویٰ کیا تھا، میں وضاحت میں نہیں جا رہا۔ اب لفظ ثانی ہے ابن، سلسلہ باپ کا چلتا ہے ابن کے ذریعے، ابن کا باپ کے ذریعے سے۔ اب ابن کیا ہے لفظ؟ ابن کہتے ہیں بیٹے کو ابن کہا جاتا ہے۔ اب ابن لفظ کو کیسے ثابت کریں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ عیسیٰ جو کہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، تو عیسیٰ کو اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، اور روشن دلائل کے ذریعے سے، تو یہ واضح ہے۔ اب اس کے بعد لفظ اخت، لفظ عربی اخت ہے۔ اب اردو میں اس کے معنی کیا نکالیں گے ہم؟ بہن کو عربی میں اخت کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بار استعمال ہوا ہے، فقط ایک آیت نہیں، بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اخت، اب ابن۔ اب اخت قرآن سے کیسے واضح ہو؟ وقالت لأخته قصیہ فبصرت به عن جنب، تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ گرامی ہیں، انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے، یعنی حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ کو ڈال کے دریا نیل میں میں چھوڑ دیتی ہوں، اور تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ گی۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن دور سے دیکھتی رہی کہ یہ کہاں تک جا رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ اس کے بعد لفظ ہے جو روزمرہ جو ہم جسمانی روحانی حوالے سے ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت استعمال کیا، بہت زیادہ استعمال کیا۔ اثم لفظ، ایک لفظ ہے اسم، ایک لفظ ہے اثم۔ اسم سین کے ساتھ ہے، اثم لفظ
فا کے ساتھ ہے، یعنی فا کے ساتھ جس میں جیسے بے ہوتا ہے، با یا تا، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، با کے نیچے 1 نقطہ ہے، لیکن سا جو ہے اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، 1 2 3 3 نقطے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسم لفظ یہاں پہ ہے، یہ اسم عربی لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ گناہ۔ اب یہ گناہ کے لیے قرآن سے کون سی آیت ہے؟ یہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اِثْمَ عَلَيْهِ فَلَا إِثْمَ نہیں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو تجوید بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے اس یوٹیوب کے ذریعے سے۔ پھر جو مجبور ہو جائے وہ حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، سفر میں ہے، کہیں بیابان میں ہے، بعض ایسی چیزیں جو کہ شریعت محمدی میں حرام ہیں، جب کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے جو مجبور ہے اور جسم و جان کو خطرہ ہے کہ یہ جسم مر نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، تو اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اگر اور کوئی چارہ نہیں ہے تو حرام چیز کھا لے اور اپنے جسم کو حیات بخشے، اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ اجل۔ کیا؟ لفظ اجل۔ اجل لفظ عربی ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وقت، مدت۔ اب آتے ہیں قرآن کی آیت کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ تو اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اس سے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ جب کبھی جو مدت معین جو وقت آ جاتا ہے اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، پھر اس کو حتماً مرنا ہی مرنا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، چاہے جبل میں ہو، چاہے سمندر کے بیچ میں ہو۔ اس کے بعد لفظ احد۔ احد لفظ عربی لفظ ہے، اردو میں ایک لفظ ایک، لفظ واحد، لفظ احد، یہ ایک کے معنی میں ہے، اردو میں ایک۔ مثلا قرآن مجید کی آیت ہے مشہور معروف سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قل هو اللہ، جو لفظ احد لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل کہیں وہ، قل هو اللہ، ہو یعنی وہ، اللہ، وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ جو خالق زمین ازل ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ اذن۔ اذن لفظ اذن استعمال ہوا ہے، بہت استعمال ہوا۔ اذن کہتے ہیں کان کو، جیسے اذن کی جمع ہے آذان۔ تو اس اذن کو کس طرح قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے ثابت کریں گے؟ وَلَهُمْ آذَانٌ، ایک ہے لفظ زا ہے، زواد ہے، اور زوا ہے، اور زا ہے۔ یہاں پہ لفظ جو ہے ذال، ذا ہے، ذا، ذا بے معنی ذال، نہ زا نہ زوا نہ زواد۔ آذان، آذان، قرآن مجید سے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور جبکہ اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ قرآن کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے کان تو ہیں، آپ کی آنکھیں تو ہیں، آپ کے پاس دل تو ہے، لیکن دل میں اتنی صلاحیت نہیں کہ عمل کرے، آنکھ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ دیکھ سکے، کان میں اتنی صلاحیت نہیں کہ سن سکے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اتنے ایتھم انجام دیے، اتنے گناہ انجام دیے کہ اب تمہارے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اب آتے ہیں ہم آپ کے نالج کے لیے قرآن کی کس آیت میں یہ جملے استعمال ہوئے۔ سب سے پہلے لفظ اب کو جو استعمال کیا، والد کو، قرآن کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اور اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ اس کے بعد اخ لفظ استعمال ہوا، اس میں سورہ عبس آیت نمبر 34۔ اس کے بعد لفظ اخت استعمال ہوا، اس کے بعد لفظ اسم استعمال ہوا، اسم سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ ہاں، اور جو قصص آیت نمبر 11۔ اب
اجل، لفظ اجل استعمال ہوا، اس میں آیت سورہ منافقون آیت نمبر 11. اس کے بعد لفظ احد سورہ قل هو اللہ احد سورہ توحید. اس کے بعد لفظ عذر استعمال ہوا، عذر سورہ اعراف آیت نمبر 179. تو یہ مجموعہ قرآن، اس میں ہم انشاءاللہ روز کے حوالے سے مختلف قرآنی الفاظ استعمال کریں گے، اس میں مختلف آیتوں سے الفاظ لیں گے، اور انشاءاللہ ہم آگے چل کے ایک ایک لفظ کی تشریح بھی کریں گے، تفسیر بھی کریں گے، اور آپ مومنین اس سے استفادہ کریں، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر بھی کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس سے استفادہ کر سکیں. اور انشاءاللہ ہم اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ جو روزمرہ کے جو ہے شرعی احکام ہیں ان کو بھی بیان کرتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.